تاجدارِ مدینہ راحت المسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام اور ہدیہ نعت پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں ہم سب دست التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ نبی ازل میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا کروڑہا مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے آپ کو روز جمعۃ المبارک کی عظمت والی ساعتوں میں رحمت والی گھڑیوں میں اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر اللہ تعالی اس رات کا صدقہ جس رات رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے ملاقات کی، اللہ اس ملاقات کا واسطہ ہم سب کے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالی ہم سب کے والدین کو کر بڑھ کر جنت کی بہاریں عطا فرمائے آمین۔ احباب وقار، آج 2021 کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ 2021 جمعۃ المبارک کے دن شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمامی احباب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تمام وبائی امراض سے ہمیں محفوظ و مامون رکھے۔ یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، مولا ہمارے ایمان کمزور ہے، ہم اتنی آزمائش برداشت نہیں کر سکتے۔ 2020 نے ہمیں رلا کے رکھ دیا۔ 2020 میں اہل سنت و جماعت کے تمام اکابرین علماء میں سے کئی علماء ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چلے گئے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سے ہمارے اکابرین کو نہ اٹھا، مولا اس 2021 کو ہمارے لیے مبارک بنا دے۔ اللہ کرے یہ 2020 ہمارے لیے مبارک ہو، 2021 ہمارے لیے مبارک ہو۔ 2020 کی جو خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان خطاؤں پہ ہمیں شرمندگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان خطاؤں پہ ہمیں دوبارہ اس طرح کا کام نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور سچی اپنے معبود کی غلامی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں فضیلت نماز کے حوالہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کے غلاموں کو اپنی عبادت کرنے کا کس طرح حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں فضیلت نماز کے ہی عنوان سے چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ گزشتہ جمعہ رب العالمین کے قرآن سے فضیلت نماز بیان کی تھی، اور اس جمعۃ المبارک میں رب العالمین کے محبوب کے فرمان سے فضیلت نماز کو بیان کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے کہ اگر ہمارا کوئی پیارا، ہمارا کوئی ساتھی، ہمارا کوئی چاہنے والا ہمیں کسی چیز کا تحفہ عطا کرے تو
تو ہم اس تحفے کو اتنا سنبھال کے رکھتے ہیں کہ وہ تحفہ ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتا ہے. ہم اس تحفے کو کبھی شوکیس میں سجا کے رکھتے ہیں، کبھی اپنی الماری میں سجا کے رکھتے ہیں، اور اس تحفے کو 10 بندوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ تحفہ میرے فلاں پیارے نے، میرے فلاں چاہنے والے نے، میرے فلاں بھائی نے، میرے فلاں رشتہ دار نے یہ تحفہ مجھے عطا کیا ہے. ہم اس تحفے کا اتنا حیا کرتے ہیں کہ اگر ہم سے وہ تحفہ کوئی مانگ بیٹھے، کوئی تحفہ کہے، کسی کو کوئی تحفہ ملا تو ہمارے کسی دوست احباب کو وہ تحفہ اچھا لگ جائے، تو اگر وہ ہم سے مانگ بیٹھے تو ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں، نہ بھائی نہ، یہ تحفہ میں نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ تحفہ مجھے میرے پیارے نے عطا کیا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. یہ تحفہ میں نہیں دیتا اس لیے کہ یہ تحفہ مجھے میرے پیارے نے دیا ہے. حضرات محترم، ایسا تحفہ جو نہ دنیا میں کام آئے، ایسا تحفہ جو نہ ہمیں آخرت میں کام آئے، ہم اس تحفے کے لیے اور اس تحفے کے ساتھ ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے پیارے نے دیا ہے. اور ایک ایسا تحفہ بھی ہے جو احکم الحاکمین نے معراج کی رات اپنے محبوب اور محبوب کے غلاموں کو عطا فرمایا. ایک ایسا تحفہ بھی ہے کہ جو رب نے معراج کی رات اپنے محبوب اور محبوب کے غلاموں کو عطا کیا. وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ تحفہ ہے نماز. بولو بولو بولو. وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز. وہ تحفہ ہے رب کی عبادت. وہ تحفہ ہے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا. توجہ کرنا حضرات محترم، جس تحفے کی کوئی اہمیت نہیں، جس تحفے کی کوئی وقت نہیں، جو دنیا میں بھی کام نہیں آئے گا، آخرت میں بھی کام نہیں آئے گا، ہم نے وہ تحفہ تو سنبھال لیا، لیکن جو تحفہ رب نے ہمیں عطا کیا ہے نماز کی صورت میں، رب کعبہ کی قسم، اس تحفے کو اپنے سینے سے لگا لو. اللہ کی عزت کی قسم لوگو، یہ تحفہ دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. یہی تحفہ ہے جو قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. بولو سنیے ذرا سبحان اللہ. یہی وہ تحفہ ہے جو دنیا و آخرت میں تمہیں کام آئے گا. دنیا و آخرت میں تمہارے کام آنے والا تحفہ تم نے پسے پشت ڈال دیا. اور جس تحفے کی کوئی اہمیت نہیں، ہم نے وہ تحفے سنبھال کے رکھے. اب توجہ کرنا، روزے کی بات آئی نا، روزہ جب فرض ہوا امت مسلمہ پر، حضور علیہ السلام زمین پر تھے تو اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کا حکم جاری فرما دیا. حج کی بات آئی تو اللہ کے محبوب زمین پر تھے، اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیج کر اپنے محبوب پہ حج فرض فرما دیا. زکوٰۃ کی باری آئی، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جبریل کو بھیجا مدینہ طیبہ میں یا مکہ المکرمہ میں میرے آقا علیہ السلام پر حج کو فرض فرما دیا. صدقات و خیرات کی بات آئی تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے محبوب پر زمین پہ بیٹھے ہوئے صدقات و خیرات کا حکم جاری فرمایا. بولو بیرنا سبحان اللہ. لیکن نماز وہ عظیم تحفہ ہے، وہ عظیم رب کا تحفہ، رب کی عطا، رب کا کرم، رب کی مہربانی ہے کہ جو زمین پہ ہمیں عطا نہیں کیا گیا. بولو محمد رسول اللہ. تاجدار کائنات صلی اللہ
العالمین جل جلالہ نے جب اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر نماز فرض کرنے کا ارادہ فرمایا، رب العالمین نے جب اپنے محبوب کے غلاموں کو تحفہ دینے کا ارادہ فرمایا تو رب العالمین نے حج، زکوٰۃ، صوم، صلاۃ، رب العالمین نے صدقات و خیرات اپنے محبوب کو مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے یا مکہ المکرمہ میں بیٹھے ہوئے عطا فرما دی۔ لیکن جب نماز کی باری آئی رب العالمین نے مکہ المکرمہ کی سرزمین میں یا مدینہ طیبہ کی سرزمین پر نہیں فرض فرمائی، بلکہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے محبوب کو عرش و فرش کی سیر کرا کے رب العالمین نے اپنے محبوب کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھا کے رب العالمین نے اپنے محبوب کو جنت و دوزخ کی سیر کرا کے لامقام میں بلا کے اپنے سامنے بٹھا کے اپنا دیدار کرا کے رب نے اپنے محبوب اور محبوب کے غلاموں کو یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اچھا بولو، سامنے بٹھا کے رب نے اپنے محبوب کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ پھر خود ہی سوچئے حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات کا حکم زمین پہ آیا، یہ کتنا اہم تحفہ تھا کہ جنت و دوزخ کی سیریں ہوئی، عرش و فرش کی سیریں ہوئی، لامقام اپنے محبوب کو بلا کے فرمایا محبوب اپنے لیے اور اپنے غلاموں کے لیے یہ تحفہ لے کر جاؤ۔ تو یہ تحفہ ہم سے سعودیہ سے اگر ہمیں کوئی تحفہ بھیجے ہم اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، تو جو تحفہ رب نے لامقام سے بھیجا ہے اس تحفے کو کون سنبھالے؟ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے یہ تحفہ دیا، محبوب علیہ السلام پر 50 نمازیں فرمایا محبوب لے جاؤ۔ محبوب علیہ السلام، بخاری شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں کتاب الصلاۃ سے، حضور علیہ السلام 50 نمازیں تحفہ لے کر معراج سے واپس آ رہے تھے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ سبحان اللہ، بولو ذرا سبحان اللہ۔ چھٹے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی؟ سارے بول لو، اچھا بول لو، اچھا بول لو، موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام، اچھا یہ دسو کہ موسیٰ علیہ السلام حضور دے دور چ سن؟ موسیٰ علیہ السلام حضور کے دور میں تھے؟ نہیں، بہت پہلے وصال فرما چکے تھے، ایسا ہی آیا نہیں؟ بہت پہلے موسیٰ علیہ السلام وصال فرما چکے تھے، اس دنیا سے ظاہری پردہ کر چکے تھے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اگر ان کے عقیدے کے مطابق دیکھا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی مر کے مٹی ہو جاتا ہے، تو پھر چھٹے آسمان سے ملاقات کس سے ہوئی؟ تو معراج کی رات مسجد اقصی میں مصطفیٰ کے پیچھے نماز کس نے پڑھی ہے؟ چھٹے آسمان پہ ملاقات کس سے ہوئی؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ معراج کی رات مسجد اقصی میں مصطفیٰ کے پیچھے سارے انبیاء نے نماز پڑھی۔ اگر سارے انبیاء زندہ ہو جاوید ہیں تو انبیاء کا امام بھی زندہ ہو جاوید ہے۔ اگر کلیم مر کے مٹی نہیں ہوتا تو حبیب کیسے مر کے مٹی ہو سکتا ہے؟ میں تو انہوں عقیدہ سمجھا رہے ہوں، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ اگر کلیم مر کے مٹی نہیں ہوتا تو حبیب کیسے مر کے مٹی ہو سکتا ہے؟ تائیت میرا ایمان بول گیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔
آسمان پہ حضور علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے نبی اللہ، اے اللہ کے محبوب، اللہ کی بارگاہ سے کیا تحفہ لائے ہو، کیا تحفہ ملا ہے اللہ کی بارگاہ سے؟ امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نبی اللہ رب العالمین جل جلالہ نے مجھے 50 نمازیں مجھے اور میری امت کو تحفے میں عطا فرمائی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے محبوب، اللہ رب العالمین نے میری امت پہ 2 نمازیں فرض کی تھی، وہ بھی نہیں پڑھ سکی. اے نبی اللہ واپس جائیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اس میں کمی کر دے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان سے واپس مقام گئے، اللہ رب العالمین سے ملاقات کی، عرض کی ربا سونیا میری امت اتنی نماز نہیں پڑھ سکتی، 5 کم ہو گئی. پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی سونیا محبوبہ آپ کی امت اتنی بھی نہیں پڑھ سکتی، واپس جائیے، کم کروا کے لے آئے. میرے نبی پھر اس امت کے لیے رب کی بارگاہ میں چلے گئے. میرا نبی پھر اس امت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں چلے گئے. جا کر عرض کی مولا میری امت یہ بھی نہیں پڑھ سکتی، مولا کم کر دے. 5 نمازیں کم ہو گئی. میرے مصطفیٰ واپس آئے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے پھر ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی سونیا یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی، واپس جائیے. میرے نبی جاتے گئے، واپس آتے رہے، جاتے رہے، واپس آتے رہے. چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی رہی. چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہی. میرے مصطفیٰ واپس جاتے رہے، نمازوں میں کمی کرواتے رہے. میرے مصطفیٰ جاتے رہے، 5 نمازیں کم ہوتی رہی. 9 چکر میرے مصطفیٰ نے لگائے. کیا رب یہ نہیں جانتا تھا میرے محبوب کی امت نہیں پڑھ سکے گی؟ میرا محبوب بار بار میری بارگاہ میں آئے گا. رب العالمین یہ بات ازل سے جانتا تھا، لیکن رب یہ چاہتا تھا میرا محبوب بار بار میرے پاس آتا رہے. رب یہ چاہتا تھا میرا محبوب بار بار میری بارگاہ میں آتا رہے. میں اپنا دیدار اپنے محبوب کو کراتا رہوں، میرا محبوب میرا دیدار کرتا رہے. آواز بولا تو بول سبحان اللہ. رب تو یہ جانتا تھا کہ میرے محبوب کی امت نہیں پڑھ سکے. پھر 50 دینے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی 50 دینے کی؟ اللہ رب العالمین نے 50 دی. فرمایا سونیا آیا جایا کر. سبحان اللہ. بولتے صحیح نا یار، محبت نہ بول سبحان اللہ. فرمایا محبوبہ آیا جایا کر. اللہ اکبر. حضرات محترم 5 نمازیں رہ گئی نا، 5. 9 چکر میرے مصطفیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں لگا. اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ نے 5 چکر لگائے، 9 چکر لگائے، 5 نمازیں رہ گئی. پھر چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے عرض کی سونیا یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی. حضرت موسیٰ نے عرض کی سونیا آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی. سونیا جائیں، جا کر اللہ کی بارگاہ میں کمی کروا کے لائیں. میرے کریم آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نبی اللہ مجھے بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں جانے سے حیا آ رہی ہے. فرمایا مجھے بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں جانے سے حیا آ رہی ہے. ادھر رب العالمین نے دیکھا میرا محبوب کتنی حیا والا ہے. رب العالمین
वखरी गल है मैं ਤੁਹਾਡੀ दुखनी रग ते हाथ जे रख छोड़िया ते बोलिया करो सुभान अल्लाह अल्लाह। फरमाया सोनिया 5 ये पढ़े 50 का सवाब हम अता फरमाए। कितनी बड़ी करम नवाजी है। एक पढ़ते 10 का सवाब, 2 पढ़ते 20 का सवाब, 5 पढ़ते 50 का सवाब, तो फिर भी पढ़ते असली कोई नहीं। ये नमाज जो है ना इसके बगैर गुजारा कोई नहीं। ये नमाज जो तोहफा हमें मुस्तफा की सदके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किया, इस नमाज के बगैर गुजारा कोई नहीं। ये पढ़ा करो नमाज। हमारे नौजवान कहते कल पढ़ांगे जी, कल पढ़ांगे, कल पढ़ांगे। कई ऐसे कब्रिस्तान में सुनते जेड़े कहते से कल पढ़ांगे ते कल होया ही कोई नहीं। रात को लेटे कल नमाज पढ़ेंगे, आंख खुली कब्र में जाकर। मरना तो है ना, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मरना तो हर बंदे ने है। लेकिन आज अगर अल्लाह ने जिंदगी बख्शी है, अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो अल्लाह की बारगाह में सजदा हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने फरमाया बाक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकाऊ मअर राकीईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ओ मेरे महबूब के गुलामों, नमाज अदा करो, नमाज कायम करो, रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ फरमाया ज़कात अदा करो, नमाज कायम करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ो। अर्ज़ की इलाहुल आलमीन अगर हम नमाज पढ़ें तो अता क्या करेगा? रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम नमाज पढ़ोगे, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, फरमाया नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। जब तुम बेहयाई और बुराई से रुक जाओगे, फरमाया तुम नमाज पढ़ोगे, नमाज की बरकत से मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा कर फरमाया तुम्हें जन्नत का हकदार बना दूंगा। फरमाया तुम जन्नत के हकदार बन जाओगे। ऐ मेरे नबी के गुलामों जरा तवज्जो करना। फिर रब्बुल आलमीन के इन अहकामात की पाबंदी जिन अहबाब ने की, जिन्हें नमाज के साथ दिल लग गया था, जिन्हें तिलावत कुरान के साथ दिल लग गया था, जिन्होंने नमाज को अपना शेवा बना लिया, जिन्होंने कुरान से मोहब्बत करना शुरू कर दी, फिर वो तीरों और तलवारों के साए में भी नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। जिन्होंने रब के कुरान से मोहब्बत की, सर कट के नेज़े की नोक पे भी चढ़ जाए तो नेज़े की नोक पे भी रब के कुरान की तिलावत कर रहे थे। और दुनिया उन्हें हुसैन इब्ने अली के नाम से जानती। बोलो 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 जिन्होंने मोहब्बत की नमाज के साथ, जिन्होंने तिलावत कुरान से मोहब्बत की, फिर तीरों और तलवारों के साए में भी उन्होंने इबादत खुदा नहीं छोड़ी। नोके नेज़ा पे भी उन्होंने कुरान पढ़ा। क्या किया नोके नेज़ा पर? कुछ बोलो। ताई होते आशिक बोल के कहते हैं कि तीरों की बरसात में सैयदे छोड़ी ना नमाज। तीरों की बरसात में सैयदे छोड़ी ना नमाज।
جزائے خیر تھا تو سمجھنو بھی ساتھ چھوڑن دی تھوڑے جی اللہ محبت نال بولو سبحان اللہ جو تیروں اور تلوار جو میرے رب کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں وہ تیروں اور تلواروں کے سائے میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتے سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ بھی چڑھ جائے نا تو پھر نہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں اور پھر قیامت تک قرآن کا اعلان ہوتا ہے کہ اے نبی کے خاندان والوں تم نے مشکل گھڑی میں مجھے نہیں چھوڑا میں مشکل گھڑی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا فرمایا تمہاری بوٹیاں بھی ہو جائیں یزید مجھے بکھیرنا چاہتا ہے فرمایا تم مجھے بکھرنے نہ دینا میں قیامت تک تمہیں مرنے نہیں دوں گا بولے یار پیار میں سبحان اللہ فرمایا تم مجھے نہ بکھرنے دینا میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا تو پھر قیامت تک قرآن اعلان کرتا ہے یا نہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا مردہ گمان بھی نہ کرنا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وہ لوگ زندہ ہو جاوے دعا کرتے ہیں اچھا بولو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ نماز یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ ملا ہے امت مصطفیٰ اب امت مصطفیٰ کا یہ حق بنتا ہے یہ فرض بنتا ہے کہ جس طرح امت مصطفیٰ اپنے یاروں کے تحفوں کو سنبھال کے رکھتی ہے اسی طرح محمد کے یار کے تحفے کو بھی سنبھال کے رکھتی ہے امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب کھولے میرے آقا میٹھا میٹھا بولے میرے کریم آقا نے فرمایا لوگو قیامت کا میدان ہوگا حشر کا میدان ہوگا سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب انہیں قبر سے اٹھایا جائے گا ان کے چہرے آسمان کے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے آسمان کے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے فرشتے ان سے پوچھیں گے اے اللہ کے بندو کون سا عمل دنیا میں کرتے رہے ہو وہ بندے کہیں گے کہ جب اذان ہوتی تھی اذان کے فوراً بعد ہم وضو کر لیتے تھے اور وضو کر کے ہم نماز پڑھ لیا کرتے تھے میرے آقا فرماتے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کل قیامت کے روز اٹھائے گا ان کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح جگمگا رہے ہوں گے فرمایا کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح جگمگا رہے ہوں گے فرشتے ان سے پوچھیں گے کون سا عمل کرتے رہے کون سا کام کرتے رہے دنیا میں وہ بندے عرض کریں گے ہم اذان سے پہلے وضو کر کے جیسے ہی اذان ہوتی تھی ہم مسجد میں نماز پڑھنے لگتے تھے میرے آقا نے فرمایا لوگوں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے ان کے چہرے آسمان کے سورج کی طرح چمک رہے فرمایا کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے آفتاب آسمان کی طرح روشن اور درخشاں ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا ارے بابا تم کیا کرتے رہے کس طرح تمہیں یہ نعمت ملی وہ بندے عرض کریں گے اللہ کے ملائکہ ہم دنیا میں تھے جب زندہ تھے اذان کے وقت سے پہلے ہی ہم طہارت حاصل کر کے ہم اچھی طرح وضو کر کے پاک و صاف کپڑے پہن کے اللہ کے گھروں میں چلے جاتے تھے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوتے تھے اذان ہوتی تھی ہم نماز کا انتظار کر کے نماز وقت پہ پڑھ کے پھر اپنے گھروں کو لوٹتے تھے ہمارے اس عمل کی وجہ سے آج اللہ نے قیامت والے دن ہمارے چہروں کو آسمان کے سورج سے زیادہ روشن فرما دیا
اور تے بول سبحان اللہ. پھر بھی ایسا کوئی نہیں پڑھنی. اتنی بشارتیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا کی کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، نماز کی عظمت اور مقام کیا ہے. ہر چیز میرے مصطفیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا، لیکن پھر بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. مہمان کی 3 قسمیں. کتنی بول لو؟ 3 قسمیں. اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جائیں نا تو اس مہمان کی 3 قسمیں. پہلی یہ ہے کہ اگر کوئی آ جائے، یہ ہمارے بزرگ عالم ہیں، انہوں نے بیان کیا، مجھے بڑی اچھی لگی. میں اسی لیے میں اپنے خطابات میں جب نماز کا موضوع ہو تو میں اسے اٹیچ کر لیتا ہوں. اپنے بزرگ اور اپنے اکابرین کی کوئی نہ کوئی بات اپنی خطابت میں شامل کر لینا چاہیے. اللہ برکت عطا فرما دے. تو وہ ہمارے حافظ صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مہمان کی 3 قسمیں. ایک مہمان ایسا ہے کہ جب وہ ہمارے گھر میں آ جائے تو ہمارا دل کرتا ہے، ہمارا جی کرتا ہے کہ یہ واپس نہ جائے، ہمارے پاس ہی بیٹھا رہے. اگر وہ جانے کے لیے کہے تو ہم کہتے ہیں نا یار تھوڑی دیر رک جا، تھوڑی دیر ٹھہر جا، تھوڑی دیر رک جا، کھانا کھا کے چلا جا. ایک مہمان ایسا ہے کہ جب وہ ہمارے گھر میں آ جائے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جلدی اٹھ کے چلا جائے. یار ہم نے کہیں کام جانا ہے، ہم نے کہیں ضروری میٹنگ میں جانا ہے، ٹھیک ہے پھر اللہ کے حوالے. اور ایک مہمان ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے وہ ہمارے گھر میں آئے ہی نہ، وہ ہمارے گھر میں نہ آئے. اب سوچئے ذرا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ بولو سارے. اللہ کا گھر ہے مسجد. ہم کون سے مہمان کی صورت میں ہیں؟ ہم کون سے مہمان ہیں؟ اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، نماز پڑھ کے اذکار کرنے کا ذکر کرنے کا جی کرے اور ذکر و اذکار کر کے مصطفیٰ پہ درود بھیجنے کا جی کرے تو سمجھ جانا کہ ہم مہمان کی پہلی قسم سے ہیں. اگر تمہارا دل مسجد میں نہ لگے تو سمجھ جانا ہم مہمان کی دوسری قسم میں سے ہیں. اور اگر مسجد میں توفیق نہیں ہوتی تو اپنے آپ پہ خوش نہ ہویا کر، اپنے آپ پہ رویا کر. اللہ نے تمہیں اپنے گھر سے معلوم رکھا ہوا. سمجھ آ گئی؟ یہ اللہ کی توفیق سے بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے. اور میرے مصطفیٰ نے نہیں فرمایا المؤمن فی المسجد کالطیر فی القفص؟ فرمایا مومن جب مسجد میں ہو نا، مومن جب مسجد میں ہو تو پھر وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی کو سکون پانی میں ملتا ہے. جو منافق ہوتا ہے، منافق جب مسجد میں آ جائے تو پھر وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کالطیر فی القفص، جس طرح پرندے کو قید کر کے رکھ دیا جاتا ہے، پرندے کی مثال کی طرح ہو جاتا ہے. غور کریں کہیں ہم ان کی لڑی میں سے تو نہیں ہیں جنہیں قید کیا جاتا ہے. اللہ کے گھر میں آ کر خوشی کے ساتھ بیٹھا کرو، خوشی کے ساتھ رب کی عبادت کیا کرو. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں مسجد کا منہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے رب کا کرم ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ملازم تھا کسی کا، وہ اپنے مالک کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو اس کا مالک بے نماز تھا اور ملازم جو تھا وہ بڑا پابند نماز تھا، اچھی طرح نماز پڑھتا تھا. جنہوں کو زیادہ پیسہ آ جانا نا تو وہ بھی رب تو منہ موڑ لینے. تو کئی ایسے بھی ہیں ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہو دیا. تو کئی ایسے بھی ہیں کہ جنہوں کو پیسہ زیادہ آ جائے، نماز تے نماز
انہاں دی تہجد بھی قضا نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی؟ تو اس بندے کے پاس پیسہ بڑا تھا، ناز و نخرت، دولت، گاڑیاں، بنگلے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ مالک اور نوکر دونوں جا رہے تھے کہیں پہ، راستے میں سفر کر رہے تھے. راستے میں اذان ہو گئی، اذان کی آواز آنے لگی تو نوکر نے اپنے مالک سے کہا کہ حضور دے تسی اجازت دیو کہ میں 2 سجدے کراں. تو مالک کہنے لگا جی جاؤ جی، انہوں کون روک سکتا ہے، جاؤ پڑھو نماز. وہ نوکر جو تھا نا وہ آیا مسجد میں، اللہ کے گھر میں آ کر اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھتے پڑھتے اسے سرور آ گیا. جب دلوں بندہ پڑھے نا تو پھر سرور آتا ہے. تے ساڑیاں سوچاں ہوندیاں نے کھل کے نماز ہن جاساں تے فلانے نو ٹکا لاساں، فلانے نو لاساں، فلانے نال بے ایمانی کرنی، فلانے نال اے کرنا، وہ کرنا، فلانے نال فراڈ کرنا. تے پھر نماز سانو کہ سانو سرور آوے اس نماز ہے. نماز جڑا صاحب اساں کدے نہیں کیتا ہونا وہ بھی اسی نماز وچ آ کے کردے. یہ گل ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ سرور آ گیا اس نوکر کو نماز پڑھتے ہوئے. تو نماز پڑھتے پڑھتے کچھ رکعت لمبی ہو گئی، کچھ قیام لمبا ہو گیا، کچھ سجود لمبا ہو گیا، کچھ رکوع لمبا ہو گیا. جب نماز پڑھی تو اس کا جی کرے کہ میں اللہ اپنے کا ذکر کر لوں. ذکر کرنے بیٹھ گیا. پھر اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اسے دل میں خیال آیا کمرے والے مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیج دوں. نماز پڑھتے ذکر و اذکار کرتے مصطفیٰ پہ درود بھیجتے. دیر ہو گئی، باہر جوتیوں کی جگہ اس کا مالک کھڑا انتظار کر رہا تھا. یہ میرے رب کی تقسیم ہے. کبھی چاہتا ہے تو مالک پیسے والے کو جوتیوں کی جگہ پہ کھڑا کر دیتا ہے اور کسی غریب کو مصلی امامت میں کھڑا کر دیتا ہے. یہ میرے رب کی تقسیم ہے. وہ جوتیوں کی جگہ پہ کھڑا ہو کر انتظار کرنے والا مالک. الانتظار وشد من القتل، انتظار قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، شدت والا ہوتا ہے. کسی کا انتظار کرنا بڑی اوکھی گل ہے. وہ انتظار کرتے کرتے اس کا دل اکتا گیا، اسے غصہ آ گیا. باہر سے آواز دے کے کہنے لگا او بے غیرتا تینوں کس روکے آئے، تو کیوں نہیں باہر آندا؟ نوکر جڑا سی او کہندا او میرے مالکا جڑی ذات تینوں اپنے گھر دے اندر نہیں آن دیندی وہی ذات مینوں اپنے گھر تو باہر نہیں آن دیندی. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کے گھر میں آنا بندے کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی. اللہ جسے توفیق عطا فرما دے وہی آیا کرتا اللہ کے گھروں میں. ہاتھ چکو تے وعدہ کرو بھائی سارے نماز پڑھ سو. تسا نہیں پڑھنی کیوں جی؟ تسا نہیں پڑھنی آکر لے سارے وعدہ کرو. کوئی نہیں پڑھنی؟ تھوڑا جا چکو نا ہاتھ چکو سارے چکو. جنہیں جنہیں پڑھنی نا سارے چکو، سارے اور سارے چکو. اونچا کرو ہاتھ سارے. جنہیں جنہیں نہیں پڑھنی پر نظر آ رہے ہیں سارے. میں تھوڑے کو اونچا بیٹھا ہوں. دعا فرمائے اللہ ہمارے اس وعدے کو قائم دائم رکھے. انشاءاللہ تعالی ہم 5 وقت کے نمازی بنیں گے. کل قیامت کے دن میرے مصطفیٰ نے فرمایا نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز آنکھوں کی. تو کل قبر میں جب میرے مصطفیٰ آئے تیری اور میری شفاعت کرنے، جب ہمیں قبر میں رکھا جائے مصطفیٰ آئیں اور جب پوچھیں فرشتے کہ کون ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کہیں اسے رہنے دو، یہ دل میں 5 مرتبہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. مزہ دیتا ہے نا. اور مسجد وعدہ کر دیتا میں تو خیال رکھیو. ہاں اے نماز اللہ تعالیٰ سانو پابند صلاۃ بنائے، پابند صلاۃ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہر گھڑی جہاں کہیں بھی ہوں نماز کبھی نہ چھوڑنا. اللہ فرماتا ہے نماز کو تو اپنا شیوا بنا لے. اگر تو چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں سر سجدے میں رکھنا تیرا کام ہے. گناہ معاف کرنا عرش والے خدا کا کام ہے. آپ کا میرا